بہت سی جگہوں پر ہمیں لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور سامنے والا غلط، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور کئی دفعہ ہم ٹھیک ہوتے ہوئے بھی ہماری کچھ عادات، کچھ حرکتیں ہمیں غلط ثابت کر دیتی ہیں، اور ہم اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے نہ ہماری تعلیم کام آتی ہے اور نہ ہی سمجھداری، اور بہت سے لوگ، بہت سے رشتے ہم سے جان چھڑوانے لگتے ہیں، اور ہماری انہی بری عادات کا اصل نقصان ہمیں شادی کے بعد ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہماری بہت سی ایسی عادتوں کو یہ کہہ کر اگنور کر دیا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اپنے باپ کی لاڈلی ہے، اپنے بھائی کی لاڈلی ہے، لیکن جب یہی حرکتیں ہم شادی شدہ زندگی میں شوہر کے ساتھ کرتی ہیں تب ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ سسرال میں ہم اپنا مقام نہیں بنا پاتی اور نہ ہی ہم شوہر کے دل میں جگہ بنا سکتی ہیں۔ جب ہم انہی عادتوں کو نہیں چھوڑتی تو ہمارا شوہر بھی پھر ہمیں منہ نہیں لگاتا۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ ویڈیو میں آپ وہی میری روٹین دیکھیں گے، گھر کے کام کاج ساتھ ساتھ آج کے ٹاپک پر بات بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ میں اور آپ ایک اچھی فیملی بن سکیں اور ساتھ ساتھ اپنے مسئلے مسائل جو ہیں ان کو بھی ڈسکس کر سکیں۔ تو آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف کہ ہماری وہ کون سی حرکتیں ہیں جن کا ہمیں شادی کے بعد نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ آپ اکثر یہ سوچتی ہوں گی کہ میں تو سب کچھ کرتی ہوں، گھر بھی سنبھالتی ہوں، کوکنگ، صفائی، سب کچھ، گھر والوں کا خیال بھی رکھتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے شوہر کا بھی بہت خیال رکھتی ہوں، ان کی ہر ضرورت کا، ان کے کپڑے، جوتے اور ان کا ہر کام کہے بغیر کر دیتی ہوں۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ میرا شوہر مجھے توجہ نہیں دیتا، میری بات کو سننا پسند نہیں کرتا، اور آپ کو یہ فیل ہوتا ہے جیسے وہ آہستہ آہستہ آپ سے دور ہو رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ کون سی ہے؟ آپ کی ایک ایسی عادت کہ آپ فوراً سے جواب دے دیتی ہیں۔ دیکھیں، آپ یہ بات نہیں سمجھتی کہ آپ کو کب اور کہاں بولنا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ سامنے والے نے ابھی اپنی بات پوری کی ہے یا نہیں، سامنے والے کی بات کو آپ نے سمجھنا نہیں اور آپ نے فوراً سے جواب دے دینا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سے رشتے جو ہیں ہمارے خراب ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے، اور جب ہم خاموش رہتی ہیں، خاموشی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور پلٹ کر جواب نہیں دیتی تو جو اس طرح معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، اور جب آپ خاموش رہ لیتی ہیں نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بات ہے وہ جلد ختم ہو جاتی ہے، وہ لڑائی اور مار کٹائی پر نہیں آتی۔ اور جب آپ فوراً سے جواب دیتی ہیں، ہر چیز میں جواب دینے کو آپ سمجھتی ہیں کہ اسی میں میری بڑائی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لڑائی آ جاتی ہے، اور وہی لڑائی جو ہے مار کٹائی پر آ جاتی ہے، اور جو بات ایک کمرے میں ختم ہونے والی ہوتی ہے وہ سارے سسرال والوں کو پتہ چل جاتی ہے۔ عقل مند اور سمجھدار عورت وہی ہوتی ہے جب ان کے شوہر کو غصہ آیا ہو تو وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ جب شوہر کا غصہ کچھ کم ہو تب پیار سے، محبت سے پوچھتی ہیں کہ اگر آپ کو کچھ اچھا نہیں لگتا، یا آپ کو کوئی میری بات بری لگی ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، یا آپ کسی ٹینشن میں ہے، تو پھر اس طرح مسئلے جو ہیں وہ سولو ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے ہسبینڈ کو کوئی اس طرح کی بات کریں جو آپ کو ناپسند ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک گہری سانس لینی ہے، تھوڑا سا صبر کر لیں، اور اس طرح کریں گی نا آپ تو یقین مانیں آپ کے ہسبینڈ کا غصہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر کر لیں بات آپ نے جو بھی کرنی ہے، اس سے جو ہے مرد کو غصہ نہیں آئے گا جب آپ ان کو پلٹ کر جواب نہیں دیں گی۔ دیکھیں، مرد کو نا بحث کرنے والی عورت بالکل پسند نہیں ہوتی، اور پھر اس سے بات لمبی ہو جاتی ہے اور مرد کو غصہ آتا ہے، اور تقریباً تمام مردوں کی نیچر ایک جیسی ہوتی ہے، اس سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کے گھر میں جب آپ ہوتی ہیں، آپ نے چیخو پکار بھی کر لی، بدتمیزی بھی کر لی، دیکھیں وہ آپ کے خونی رشتے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، وہ تو آپ کی عادت سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں، لیکن سسرال میں یہ چیزیں بہت نوٹ کی جاتی ہیں، ان کو اگنور نہیں کیا جاتا۔ تو آپ اگر اپنی شادی شدہ زندگی کو سکون چاہتی ہیں، اس میں کہ سکون سے گزرے،
تو جب آپ کے ہسبینڈ کو غصہ آئے تب آپ نے خاموش ہو جانا ہے، پلٹ کر جواب نہیں دینا۔ آزما کر دیکھ لیں، آپ نے اپنے ارد گرد بہت سے شادی شدہ جوڑے دیکھے ہوں گے، اور میں نے خود بھی دیکھے ہیں۔ کوئی بحث شروع ہوئی تو دونوں برابری کرتے ہیں، اور بہت سے گھر جو ہیں اسی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں کہ شوہر چیخ رہا ہے تو بیوی بھی ویسے ہی چیخے گی، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ سنتے ہیں اور لوگ پھر اپنے اپنے مشورے دے رہے ہوتے ہیں، اور جو بات ایک کمرے میں ختم ہونے والی ہوتی ہے تو وہ 10 لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو خدارا میری بہنوں اس طرح نہ کیا کرو، یار نہیں اچھا لگتا کہ آپ اپنا بھی اور اپنے شوہر کا سب کے سامنے مذاق بنواتی ہو۔ آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور تمام عمر ہی گزارنی ہے، تو پھر کیا فائدہ کہ آپ آئے دن ہی اس کی عزت کا تماشا بنا دو۔ دیکھیں بہت سی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ عورت کو اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے، اور یہ ایک عورت کو کرنا پڑتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ کبھی بھی شوہر کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹا ثابت نہ کرے۔ چھوڑ دیں، ایک بات اگر ہو گئی ہے تو بحث میں مت پڑے، اور آپ کا ہر جگہ حاضر دماغ جو ہونا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن کیا لوگ اس طرح کی عورت کو کیا کہتے ہیں کہ جو ہے یہ عورت تو بڑی حاضر دماغ ہے، یعنی فوراً سے ہر بات کا جواب دے دیتی ہے، اس کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، مجھے اس طرح کی عورتیں بالکل پسند نہیں۔ اس طرح کی جو عورتیں ہیں نا، ہر بات میں ٹانگ اڑانے والی اور منہ پھاڑ پھاڑ کر بات کرنے والی، یار عورت جو ہے نا جاہل لگتی ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے۔ تو اس لیے آپ جو ہیں ان چیزوں کو اگنور کیا کریں، اور اگر کوئی بدتمیزی کر دیتا ہے، بہت زیادہ بدتمیزی کر دیتا ہے، تو پھر آپ جواب دو۔ لیکن اگر آپ اگنور کر دیتی ہیں چھوٹی موٹی باتوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جہاں آپ کے خاموش رہنے سے رشتے مضبوط رہتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تھوڑا سا خاموش رہ لے، اور خاموش رہ کر اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنائیں۔ اور پھر میری وہ بہنیں جو ساری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزار لیتی ہیں لیکن ان کو اپنے شوہر سے بات منوانے کا فن بالکل بھی نہیں آتا۔ دیکھیں مردوں کو آج کل کے دور کی میں بات کروں نا تو بیچاری عورتیں بالکل پسند نہیں، جو ہر وقت کے رونے کہ میرے میکے والوں نے اس طرح کر دیا، سسرال والوں نے زیادتی کر دی۔ مرد کو بیچاری عورت بالکل پسند نہیں ہوتی۔ تو آپ اپنے لیے سٹینڈ لینا سیکھیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہر بیوی شوہر سے ایسے ہی بات منوا لیتی ہے؟ تو میری بہنوں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر شوہر بیوی کی کوئی ایسی بات مانتا ہے تو 10 اپنی بھی منواتا ہے۔ آپ کو سمجھدار ہونا پڑے گا، آپ کو فن آنا چاہیے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے شوہر سے بات منوانی ہے، پیار سے، محبت سے، غصے سے نہیں۔ اور آپ کو ہوشیار ہونا پڑے گا اور سمجھدار بھی ہونا پڑے گا، اور بحث اور لڑائی جھگڑے کر کر کے اپنے شوہر کے ساتھ ضد لگا کے آپ شادی شدہ زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتی۔ اور آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا شوہر جو ہے پھر آپ سے محبت کرے گا؟ تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جو چیزیں نقصان دیتی ہیں ان سے اوائڈ کریں، اپنی شادی شدہ زندگی کو سکسیسفل بنائیں، اور جو باتیں آپ کے ہسبینڈ کو پسند نہیں وہ نہ کریں۔ یہی آپ کی کامیاب زندگی کا راز ہے۔ تو جی امید کرتی ہوں آپ کی ویڈیو میری تمام بہنوں کو سب کو پسند آئے گی، اور میرے پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔